نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی کہتے ہیں عصر کے وقت جو قرآن کی یہ سورت 4 بار پڑھتا ہے فرشتے ہاتھوں میں دولت لیے دورے دورے اس گھر آتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی وہ سورت جسے نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، خدا قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے جو اس نے قیامت تک آنے والے انس و جن کی رہنمائی کے لیے آخری نبی حضور اکرم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں، اور وہ لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ملائے اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر تحریر ہیں، اور وہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہیں، اس لیے اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت و حجم کیا ہے ہم نہیں جانتے، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے پہلے والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھا کرو، تو یہ سورت کم از کم دن میں 1 مرتبہ اس کو لازمی پڑھیں، کیونکہ جو اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں اللہ اسے پسند کرتے ہیں اور اس کو ولی اللہ بنا دیتا ہے۔ تو آپ بھی اس سورت سے دوستی کر لیں۔ اللہ کی رضا کے لیے 4 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اللہ آپ سے اتنا خوش ہوں گے کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں جو ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیت میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآن آیت پر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک صورت سورہ ملک بھی ہے۔ سورہ ملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے بغیر نہیں سوتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ تبارک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس سورت کا
اہتمام کرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ ملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم ویسے ہی پڑھنے کا اہتمام کریں، اور نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے، جیسا کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اس سورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس سورت کی آیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کا خوف و خشیت بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کا انعام اللہ کی جنت ہے۔ سورہ ملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب عزیز کی قوت و طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے، اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمی کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کے خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل والا ہے۔ 7 بلند و بالا تہ بتہ عالیشان آسمان جس میں کوئی شگاف اور خلل نہیں ہے، اسی ایک اللہ نے بنایا ہے۔ قیامت واقعی ہونے والی ہے، اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھا ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ زمین کی تخلیق چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا رہتا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ اسی طرح اور کیا کچھ فوائد ہیں، وہ کچھ یوں ہیں۔ فرائض رزق کے لیے ثواب کے علاوہ رزق کی فراخی کے لیے ہر روز نماز عصر کے بعد 3 یا 4 بار سورہ ملک پڑھیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ہر روز عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں آپ شمار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ولی اللہ بنا دے گا۔ غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعے کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھے اور اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درمیان میں 3 مرتبہ سورہ ملک پڑھیں، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام و اقرار ہو جائے گا۔ باوضو حالت میں 7 مرتبہ سورہ ملک پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان میں آئیں گے۔ جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب الادا ہوا ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 1 بار سورہ ملک پڑھے۔ سورہ ملک پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہو جائے گا اور پریشانی جاتی رہے گی۔ جو شخص غربت و افلاس کا شکار ہو، اسے چاہیے کہ وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ ملک پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورہ ملک کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔